ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، آخری وقت قریب آ گیا، بیمار تھے، تو آخری وقت میں بس وہ اللہ کی یاد میں مست تھے۔ اچھا، کئی ناواقف لوگ جو ہوتے ہیں نا، اللہ بچائے آخری وقت میں کہیں وہ پاس نہ ہو، اوپر والے بڑی مصیبت کرتے ہیں، وہ بیچارہ مر رہا ہوتا ہے اور یہ اس کو ہلا ہلا کے پوچھتے ہیں، پہچانا میں کون ہوں، میں کون بات کر رہا ہوں، بولو تو صحیح۔ او خدا کے بندے، وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ بولتا رہا، اب تو اس کے جانے کا وقت ہے، اس کو یکسوئی کے ساتھ اللہ توبہ کرنے دو۔ وہ کوئی وقت ہے بیوی کے پہچاننے کا؟ تھوڑی عمر بیوی کو پہچانا اس نے، اب پہچان کروا رہی ہے، مجھے پہچان رہے ہو میں کون ہوں؟ تو وہ واقف نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ لمحہ کیسا عجیب لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں تو فقط یہ کرنا چاہیے کہ میت کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ کلمہ تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں تاکہ اس کے کانوں میں آواز پہنچ جائے۔ اس کو تلقین کہتے ہیں۔ اگر وہ بھولا ہوا ہے اس سبق کو تو یہ سبق اسے یاد آ جائے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اصول بنا لیں کہ اگر کبھی آپ کو ایسا موقع آئے کہ کوئی بندہ ایسی کیفیت میں ہے، مت پوچھیں، بات کرو، میں کون ہوں، آپ کون ہیں، گیا کون کون کا وقت ہے۔ اب تو اس کو یاد دلاؤ اصل جو مقصد ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو اس کو تو یہ یاد دلانا چاہیے۔ اچھا، ایک اور یہ بات چل گئی تو چونکہ اہم بات ہے اس لیے ذرا ایک دو باتیں اس بارے میں بتاتا چلوں کہ لوگ ایک کام اس موقع پر یہ کرتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ڈاکٹر اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے، بیچارے کو کلمہ ہی نصیب نہیں ہوتا، اسی بے ہوشی میں ہی مر جاتا ہے۔ ہماری زندگی مسلمان کی زندگی ہے، کافر کی زندگی اور ہوتی ہے۔ جب محسوس ہو جائے کہ اس کی بیماری خطرناک ہے، فیٹل سائن آ چکے ہیں، ہے مہمان، ڈاکٹروں کے حوالے مت کرو۔ ڈاکٹر کتنا بچا لیں گے اس کو؟ 1 گھنٹہ بچ جائے گا، دوائیوں سے 2 دن بچ جائے گا، مرنا تو ہے ہی نہیں اس میں۔ تو ایسے موقع پہ اپنے میت کو کبھی ڈاکٹروں کے حوالے مت کیجیے، اس کو کہہ دیجیے کہ آپ نے بے ہوشی کا ٹیکہ نہیں لگانا۔ وہ کہے جی کہ انیزینس فیل کر رہا ہے، کو جو مرضی کرے، ہم مسلمان ہیں، اس وقت میں ہمارا ہوش میں ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کلمہ پڑھ سکے۔ اس کو نشے کا ٹیکہ نہ دینے میں بالکل، ڈاکٹر حضرات کی اپنی نظر ہوتی ہے، یہ اچھے بھلے بندے کو کلمے سے محروم کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آخری وقت میں جب محسوس کر لیں کہ اب اس بندے کا معاملہ بس آخری ہے، تو ایسے وقت میں اس کو نشے کا ٹیکہ کبھی نہ دینے دیں تاکہ اس کے ہوش برقرار رہے، اس کے سامنے کلمہ پڑھیں اور ممکن ہے اس کو یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے اور اس کلمے کے اوپر اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ وہ تکلیف کیا حیثیت رکھتی ہے آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں؟ تو ایک اس بات کا خیال رکھیں۔ ایک تیسری غلطی عام طور پر یہ کر لیتے ہیں کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، فرض کرو کینسر ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے، تو کئی لوگ مریض سے چھپاتے ہیں، مریض کو پتہ نہ چلنے دیں۔ اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اوپر والے لوگ مل آ کے اس مریض کو پتہ نہ چلنے دے۔ وہ خدا کے بندو، مرنا اس نے ہے، اس کو موقع دو توبہ کرنے کا۔ جتنا آپ چھپائیں، مریض کا دل اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا آخری وقت قریب ہے۔ ڈاکٹر تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، مریض کہہ رہا ہوتا ہے اب میں نہیں بچتا، اس کے اوپر تو گزر رہی ہوتی ہے۔ تو مریض کو فیلنگز تو پہلے ہی ہوتی ہیں، اب میرا وقت قریب ہے،
اوپر والے چھپا کے اس بیچارے کو دھوکے میں رکھتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ایک دوائی آ رہی ہے استعمال کرو گے ٹھیک ہو جاؤ گے، نہیں، ایسے وقت میں ہم نے اس کو تسلی دے دی تو یہ اس کے ساتھ بھلا نہیں کیا، اس کو ہم نے بے خبری میں رکھا۔ جو بھی کیفیت ہے بتا دیجیے، یہ مومن کی موت کچھ اور موت ہوتی ہے، عام دنیا دار کی موت نہیں ہے۔ کافر تو سن لے گا تو وہ تو پتہ نہیں اس پہ اوپر غم اور دکھ کا پہاڑ پڑے گا، لیکن مومن جب سن لے گا تو مومن کو اگر ہلکا صدمہ بھی ہوا تو وہ یہ سوچے گا میں وائنڈ اپ کر لوں جلدی جلدی، جن سے معافی مانگنی ہے بھی معاف کروا لوں، میں نے فلاں سے یہ کیا، میں نے فلاں سے یہ کیا، میں نے فلاں سے یہ کیا، ان کو بلاؤ اس کو بلاؤ، وہ اپنا اکاؤنٹ کلیئر کر لے گا، وائنڈ اپ کر لے گا اور اللہ کے حضور جا کر سرخرو ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے کوئی وصیت نصیحت کرنی ہے تو اولاد کو بلا کے اپنی وصیت بھی کر دے گا، بھائی یہ یوں کرنا، بیوی کو بتا دے گا کہ بچوں کے رشتے ایسی جگہ کرنا، فلان یوں کرنا، انتظام یہ کرنا، جو اس کے ذہن میں ہے وہ پراپرلی اس کو لوگوں کو بتا سکے گا، جس سے کہ یہ خود بھی تیاری کے ساتھ آگے جائے گا اور اللہ توبہ کرتا جائے گا، اور پیچھے والوں کو بھی پھر یہ حسرت نہیں رہے گی کہ اس نے بتایا کچھ نہیں۔ کسی کا قرض اس نے دینا ہے، کسی کی امانت اس نے دینی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری موت کافر کی موت سے ڈفرینٹ موت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بھی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر انسان اپنی عقل سے سوچے نا تو اس کی عقل سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھو ہیں کتنی سمپل سی باتیں، لیکن خود اپنی عقل میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہماری نگاہ عقل معاد کی نگاہ ہے، عقل معاش کی نگاہ ہے، اور اللہ والوں کی نگاہ وہ عقل معاد کی نگاہ ہوتی ہے۔ ہماری دنیاوی سوچیں، اللہ والوں کی آخرت کی سوچیں۔ تو خیر یہ تو ضمناً باتیں آ گئیں، تو ان کا وقت ذرا قریب آ گیا، اور وہ آنکھیں بند کر کے اللہ سے یکسوئی کے ساتھ ذکر کر رہے تھے اللہ کی شان کہ ان کی بیٹی تھی کوئی 3-4 سال کی، اکلوتی، اب بیٹیاں ویسے بھی پیاری ہوتی ہیں، وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اب اس دن جب اس نے ابو کو دیکھا کہ یہ چپ چپ پڑے ہیں تو وہ آئی اور ابو کے جو ہے نا پاس لیٹ گئی اور ابو کی آنکھیں کھولنے لگی، ابو آنکھیں کھولو، مجھ سے باتیں کرو، ابو یہ ایسے ہے، میں نے یوں کھیلا، میری گڑیا یہ ہے فلاں، اس نے اپنی باتیں شروع کر دی۔ اب یہ آنکھیں بند کر کے پڑے ہیں۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ ابو ریسپونڈ نہیں کر رہے، جیسے پہلے میرے ساتھ بات کرتے تھے، کھیلتے تھے، پیار کرتے تھے، اب نہیں کر رہے، تو بچی بچی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ میں ہی ناراض ہوگی، ابو آپ مجھ سے نہیں بولتے، میں کاٹی کرتی ہوں، میں بھی نہیں بولوں گی، چلو۔ اب وہ ناراض ہو کے چلی گئی اور دوسرے کمرے میں جا کے اس نے رونا شروع کر دیا اونچا اونچا۔ اب جب اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹی رو کیوں رہی ہو، کہنے لگی ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں نے ابو سے نہیں بولنا بس۔ تو ماں نے کہا اچھا میں اور تمہاری صبح کروا دیتی ہوں۔ تو ماں اٹھا کے لے آئی اس کو، بیٹی زاروں قطار ہو رہی تھی، تو ماں نے اپنے شوہر سے کہا، بیوی نے، کہ آپ دیکھیں نا یہ بیٹی حفصہ رو رہی ہے، آپ سے ناراض ہے، آپ اس سے بات کیوں نہیں کر رہے، ذرا اس سے بات کر لو ذرا، حفصہ کو منا لو۔ تو جب اس نے کہا نا کہ آپ حفصہ کو منا لیں، تو اس وقت انہوں نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کے کہا کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کی وفات ہو گئی۔ کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد۔ تو جنہوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں نا، پھر ان کا آخری وقت ایسا ہوتا ہے بڑے آرام اور سہولت کے ساتھ دنیا کی اس گھاٹی سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کام کے لیے ہے، آرام کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ہم یہاں کام کرنے کے لیے آنے ہیں، محنت کرنے کے لیے، مشقت کے لیے۔